إله إلا الله لا إله إلا الله. ہے کہ نہیں؟ اب آتے ہیں اس کے مذہبی پہلو کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ میں آپ کی نسل کو دوں گا. نسل ابراہیمی جو ہے اس میں دو بیٹے حضرت ابراہیم کے نبی ہوئے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. باقی جو مدیان، ودان، حسیہ وغیرہ تھے وہ نبی نہیں ہوئے. 8 بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، بعض کہتے ہیں 6 بیٹے تھے، تو ان میں سے 2 نبی ہوئے اپنے وقت میں، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. دونوں کی نسلیں خوب پھلیں اور پھولیں. مدیان کی بھی نسل بہت پھیلی تھی، لیکن مدین میں جب انہوں نے انکار کیا حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھا، یہ وعدہ کس بنیاد پر تھا؟ وعدہ جو ہے اللہ کا انعام کے طور پہ تھا. ایک بہت وقت حضرت ابراہیم کی آزمائش کے بعد اللہ نے ان کو نوازنا شروع کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پہلا بیٹا اسماعیل، جس کو کہ تورات بھی کہتی ہے کہ اکلوتا بیٹا اسماعیل، وہ اکلوتا بیٹا اسماعیل جو ہے وہ 87 برس کی عمر میں پیدا ہوا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بھی بنایا، ان کی نسل کو بھی پھیلایا، اس کو برومند کیا، اور بہت سے نا اس کے اندر طاقت ہوئی، اور ان کے اندر نبی بھیجے، ان میں کتابیں اتاری، ان میں شریعتیں نازل کی، آخری نبی بھی ان کے اندر بھیجا. وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. کتاب پیدائش باب 24 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کے لیے اللہ نے مجھ سے اور میری اولاد سے وعدہ کیا. اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی نسلوں سے وعدہ نہیں کیا گیا. یہ بات یاد. اگر انہوں نے کبھی اس زمین کو بطور میراث کے کلیم کیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے ساتھ کیے گئے وعدے کے ناطے نہیں کیا. یہ وحید الدین خان صاحب کی پھیلائی ہوئی جو گمراہی ہے، اس کو سب سے پہلے یہیں پر سمیٹ لے کہ تورات کا وعدہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور قرآن نے بھی جس کا ذکر کیا ہے، جس سرزمین کا، اس سرزمین کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ سرزمین جو ہے یہ تمہیں ایمان کے نتیجے میں دی جا رہی ہے، اور اگر تم نے تورات اور موسیٰ علیہ السلام کے راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار کیا تو پھر تمہارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب آئے گا جس کا بنی اسرائیل کے ابتدائی رکوعوں کے اندر ذکر گزر چکا ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ جو قبل از اسلام 2 عروج اور 2 زوالوں کی تاریخ جو ہے، یہ اللہ کے اس حکم کے عین مطابق ہوا ہے. اس میں اللہ نے اس زمین کو کسی کی میراث قرار نہیں دیا، وہ نسل نہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر بنی اسرائیل کو مختلف خطوں کے اندر بکھیر دیا. اب وہ جو ہے وہ پھیلانے کا کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ٹھیک ہے جی؟ اگر اللہ رب العزت نے وہی زمین لکھی تھی تو وہاں سے باہر نکال کر کیوں پھینک دیا خدا تعالیٰ نے؟ پھر اس سے اگلی بات مذہبی پہلو کے حوالے سے یہ سمجھیے، اور بہت اہم ہے یہ بات سمجھنا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہیں اس میں جہاد کرنے کے لیے، اس سرزمین کا وعدہ لے کر کہ یہ سرزمین جو ہے اس پر حکومت تمہیں ملے گی. جس قوم کو لے کر آئے اس نے انکار کر دیا ہوا ہے جہاد کرنے سے. ٹھیک ہے؟ تو وہ وعدہ جو ہے، اس وعدے کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوئے. جب تیار ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی. تو تیار کیسے ہوئے؟ اللہ کے حکموں پر عمل کر کے، ایک نبی کی اتباع کر کے وہ تیار ہوئے. یہ وہ بات ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بیان فرمائی ہے، اور وہ اس کو جب تک آپ نہ سمجھیں اس وقت تک اس کا مذہبی پہلو جو ہے نا وہ پوری طرح سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا
کہ عسا ربکم ان یرحمکم، 2 عروج تم نے دیکھے، 2 زوال بھی تم نے دیکھے، اب تم ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر دوبارہ رحم کرے، لیکن رحم کب کرے گا؟ رحم کرے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہاں اگر تم اس قرآن کو جو سیدھی راہ دکھا رہا ہے اس کو اپنے رہبر کے طور پہ ایسے قبول کر لو گے جیسے کہ اللہ نے کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا۔ اب وہ جو معاملات تھے وہ بنی اسرائیل کے، وہ کتاب کے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے، وہ انبیاء کی شریعتوں کے، ان کو ختم کر کے اللہ فرما رہا ہے اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تم پہ رحم کیا جائے تو یہ سیدھا راستہ جو قرآن دکھا رہا ہے اسے قبول کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے عذاب علیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اختتام پر وضاحت کر دی ہے۔ تو لہٰذا مذہبی طور کے اوپر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے وہ زمین دی تھی، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے کہ وہ زمین میراث میں ان کی نہیں تھی۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس کے مہاجر تھے، وہ وہاں کے مقامی نہیں تھے۔ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ 2500 سال میں وہ آتے اور جاتے رہے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ 2500 سال سے کم از کم اب وہ 2000 سال سے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے 500 سال پہلے سے وہ وہاں سے ہٹ چکے تھے۔ اب جب تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ایک سرزمین کے ساتھ نسلوں کا کہاں تعلق ہوتا ہے، نسلیں جو ہے نا وہ ایک مثال کے طور پہ اب اگر میں واہ کینٹ میں آ گیا ہوں، ابا میرے پنڈی میں رہتے تھے تو میں پنڈی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میری آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کدھر تیار ہوں گی کہ وہ دوبارہ جا کے راجہ بازار میں یا پنڈی میں یا امر پورے میں کسی جگہ آباد ہو جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، لیکن وہ بار بار واپس فلسطین کی طرف آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مذہب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء علیہ السلام کا وارث ہونے کی وجہ سے بطور میراث کے عطا کیا ہے، اور قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تم انبیاء کے وارث رہے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ ہم نے ان کے اوپر جلا وطنی جو ہے اس کو لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ سورہ جو ہے نا آل عمران کے اندر آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل جو ہیں وہ ذلت اور مسکنت سے نجات حاصل کریں گے تو 2 ہی صورتوں میں کریں گے۔ ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اللہ کے واپس عہد میں آ جائیں، یا یہ ہے کہ وقتی طور پہ کسی انسانی گروہ کی پناہ حاصل کر لیں۔ تو انسانی گروہ جو ہے نا جو ان کو پناہ دے گا، جیسے امریکہ اور برطانیہ نے دی ہوئی ہے اس وقت، تو جب تک وہ ان کو جو ہے نا عزت دیتے رہیں گے، ان کو لوگ عزت ان کی بھی کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی وہ ان کے اوپر سے ہٹیں گے، جیسے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد امریکہ میں انقلاب پیدا ہو اور یہودیوں کو وہاں سے مار کاٹ کے نکالا جائے، تو ان کا آج کل امریکہ کے اندر ویسا ہی ہولڈ ہو گیا جیسے کہ ہٹلر سے پہلے جرمنی پر انہوں نے ہولڈ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں ہٹلر نے انہیں وہاں سے نکال، تو ایسا ہی ہو سکتا ہے انقلاب وہاں آ جائے۔ تو جیسے ہی وہ آئے گا ویسے ہی وہ دوبارہ ذلت اور مسکنت کی زندگی کے اندر چلے جائیں گے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مذہبی طور پہ وہ آئے ہیں وہاں پر، وہ سمجھتے یہ ہماری میراث ہے۔ قرآن کریم اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ یہود کی میراث ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا کوئی بھی عہد مشرکوں کو نہیں جائے گا۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 30 پڑھیں جا کر آپ، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ بدترین درجے کا شرک بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کا تو وعدہ مشرکوں سے ہے ہی نہیں، فلسطینیوں کو اور جتیوں کو نکالنے کا حکم تو اللہ نے بطور مشرک کے دیا تھا، یہاں تک فرمایا تھا کہ یہ مشرک ہیں، ان کا مال بھی ناپاک ہے، اس کو جمع کر کے آگ لگا دینا، اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تو ان کو نکالنے اور قتل کرنے کا حکم تو شرک کے سبب سے تھا، اور یہ مشرک ہو چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کا شرک اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک دن میں سفرنامہ ارض القرآن اسی سلسلے میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس گائیڈ نے مولانا مودودی اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے نا وہ اس کی سیر کرائی بیت اللہ کے کنیسے کی، اس نے وہ جگہ دکھائی کہ جہاں پر جو ہے نا وہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھجور کا درخت تھا اور یہاں پر آپ پیدا ہوئے، تو اس جگہ پر انہوں نے ایک گڈا سا جو ہے نا وہ بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا جو ہے نا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا مجسمہ بنا، تو دونوں جگہ کے اوپر وہ گائیڈ جو تھا وہ نصرانی تھا، اس نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا دونوں جگہ کے اوپر، حضرت مسیح کو بھی اور ان کے مجسمے کو بھی اور اس جگہ کو بھی سجدہ کیا۔ وہ بدترین درجے کے مشرک ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہود و نصارہ کیوں آنا چاہتے ہیں وہاں پر؟ وہ آنا چاہتے ہیں اس لیے کہ حضرت زکریا کی جو پیشن گوئی ہے اس کے اندر یہ بات آتی ہے، اور دیگر انبیاء کی اور تورات کے اندر بھی، کہ ایک مسیح آئے گا، جو مسیح جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کر اور عراق تک اور نیل سے لے کر فرات تک کی ایک سلطنت قائم کرے گا، اور وہ سلطنت جو ہے وہ تمام دنیا کے اوپر ڈنڈے سے، لوہے کے عصے سے وہ حکومت کرے گی۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ اس انتظار کے اندر ہیں کہ وہ مسیحا آئے، تو یہودی آئے ہیں وہاں پر اس مسیحا کے انتظار میں، کیونکہ ان کے قول کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام ابھی نہیں آئے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے مسیح علیہ السلام کی آمد، اگر ایمان لاتے تو حضرت مسیح کے زمانے میں وہ سلطنت قائم ہو جاتی، لیکن وہ تو ایمان نہیں لائے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کفر ہے جو کہ اس وقت برپا ہے، تو حضرت مسیح کے زمانے میں ایمان نہیں لائے یہودی، ان کا انکار کر دیا، لیکن کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ مسیحا نے آنا ہے، لہٰذا وہ مسیحا کے انتظار کے اندر ہیں۔ اس مسیحا کو ہی جو ہے نا وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیح قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ جب کتاب میں پیشن گوئی موجود ہے تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی یہودی جو ہے نا وہ انتہائی شیطان قسم کا وہ اٹھے گا اور لوگوں کو اس بات پر قائل کر لے گا کہ وہ آنے والا جو ہے نا وہ میں ہی ہوں، اسی کو ہمارے ہاں دجال کہا جاتا ہے۔ تو وہ المسیح الدجال جو ہے وہ اس کے پیچھے مل کر پھر یہ سارا علاقہ جو ہے جس کے اندر شام بھی ہے، لبنان بھی ہے، عراق بھی ہے، مصر بھی ہے، سوڈان بھی ہے، حجاز اور نجد کے بھی علاقے ہیں اس کے اندر، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرنے کی یہودی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ کہیں گے مسیحا کی سلطنت جو ہے وہ جب وہ آئے گا وہ اس علاقے پر آئے گا، اور اس میں مدینہ بھی آتا ہے، تو اس علاقے کے اوپر ہماری حکومت، ہماری کتابوں کا حق ہے۔ اور یہودیوں کے جو وولف پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا مذہبی لیڈر ہے، اس نے بیان دیا کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے، فلسطین کو جو ہے نا وہ ہم نے غیر یہودی اقوام سے خالی کرنا ہے، اور تمام غیر یہودی اقوام کو قتل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لہٰذا ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی مذہبی جنگ ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس جنگ میں عیسائی کیوں شامل ہوئے؟ اب سوال ہے نا، عیسائیوں کا تو یہودیوں سے جھگڑا ہے، عیسائی اس لیے شامل ہوئے کہ عیسائیوں کے یہاں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب تک کہ یہود جو ہے نا، جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی گمشدہ بھیڑیں ہیں، یہ ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، دوبارہ وہ نازل ہوں گے، ان کے درمیان اتریں گے، اور یہ اس وقت ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے دجال نکلے گا تو نہ صرف یہودی بلکہ جو عیسائی ہیں وہ بھی اس کی جو ہے نا وہ دعوت کے اوپر ایمان لائیں گے۔ سخت وقت ہوگا، ہر جنگ سے بڑی جنگ وہ ہوگی کہ جو اس پورے خطہ زمین کے اوپر لبنان سے لے کے اور فلسطین تک مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی ہوگی، اور اس میں حضرت امام مہدی ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو قیادت کے لیے بھیجے گا، حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہ ہماری طرف سے قیادت کریں گے۔ تو یہ مذہبی جنگ ہے، اس مذہبی جنگ کو قومی جنگ قرار دے کے، فلسطینیوں اور یہودیوں کا مسئلہ قرار دے کے، ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے نا اس کو اجاگر کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اس کے مذہبی پہلو پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ مذہبی پہلو جتنا زیادہ نمایاں ہوگا اتنا زیادہ جو ہے نا مسلمان متحد ہوتے چلے جائیں گے۔ مسلمانوں کو اتحاد سے روکنے کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ دو قومی مسئلہ بنا دیا جائے، یہودیوں اور فلسطینیوں کا مسئلہ۔ یہ یہودیوں اور فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو سرزمین انبیاء ہے،
یہ سرزمین انبیاء جو ہے یہ یہودیوں کی میراث ہے، یہاں مسیحا نے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معزول کر دیا، اللہ نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے، اور اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب ہے، اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ تو وہ جو مسلمانوں کے قبلے ہیں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جن میں کہ بیت المقدس بھی شامل ہے، وہ کسی بھی صورت جو ہے نا وہ ان کے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہے اس کا مذہبی پہلو۔ اس مذہبی پہلو کو دبا کے اور اس کو دو قومی مسئلہ بنانے میں اس دن میں حیران ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ محمد علی مرزا صاحب سے کہ پاکستان کو جو ہے وہ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے تو ایک دن کی بھی دیر اور مہلت نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے نا وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے، ہمارا تو اس سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو اس سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ جو محمد علی مرزا صاحب نے فرمایا ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں اس سے، یہ ایک اسلام سے ناواقف شخص کہہ سکتا ہے، حالانکہ وہ اسکالر ہیں۔ اسی طریقے سے جو غامدی صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا، 10-15 منٹ کی ان کی تقریر تھی، انہوں نے یہ فرمایا جاوید احمد الغامدی صاحب نے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ فاتحین کی ہوتی ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں جنگ عظیم دوم کے فاتحین کی حکومت ہے، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں وہ جو کچھ وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ان کی طرف سے دی ہوئی عطا ہے، وہ قبول کریں آپ۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ 1 اسٹیٹ کی بھی بات کرتے کہ یہ صرف اسرائیل کا ہوگا اور فلسطینیوں کو نکال کے جارڈن پھینک دو تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی کسی کا کچھ کر سکنا اور کچھ نہ کر سکنا یہ ایک الگ بات ہے، اور کسی بات کا حق ہونا اور حق نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں سے شکست کھانے کے بعد جب یورپی یہاں سے چلے گئے واپس فلسطین سے، تو پھر انہوں نے 300 سال تک لگ کر امن کے ساتھ جنگ کیے بغیر، جو ان کی تاریخ سے انتہائی ناواقفیت کی دلیل ہے یہ بات ان کی، کہ جنگ کیے بغیر انہوں نے جو ہے نا وہ رینائسنس کا دور گزارا، اور جنگ کیے بغیر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سائنسی ترقی کی، اور اس کے نتیجے میں آج جو ہے نا وہ اس مقام پر وہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ کو امن چاہیے، اب آپ کو امن چاہیے، اور آپ کو جو امن وہ پیش کر رہے ہیں وہ آپ حاصل کر لیں اور اس امن سے فائدہ اٹھا کر آپ ترقی کریں۔ میں نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ یہ تو بھائی سادگی کی آخری حد ہے، اگر یہ انتہائی عیاری کا مقام نہیں ہے تو انتہائی سادگی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی چھو کر بھی گزر جائے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور جب تمہیں کوئی برائی آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کی گواہی یہ ہے، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی چھو کر گزر جائے تو بھی ان کو بری لگتی ہے، تو کیا وہ آپ کو اس طرح سے دنیاوی ترقی کرنے دیں گے امن کے زمانے میں؟ تو کیا امن کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ملکوں پر یورپ حملہ آور بنا؟ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بھی امن تھا، عراق کے اندر بھی امن تھا، ہر جگہ امن تھا، فلسطین میں بھی امن تھا، ترکی میں بھی امن تھا، ہر جگہ امن تھا نا۔ اس دور امن کے اندر مسلمانوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اور اس دور امن کی موجودگی میں یورپ حملہ آور کیوں نہیں ہوا؟ یورپ حملہ آور ہوا، جنگیں چلتی رہیں، اس وقت مسلمان ان کو شکست دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ پھر بعد میں مسلمان قوم پرستوں میں جب ڈیوائیڈ ہو گئے، قوم پرستوں نے ان کی لیڈرشپ لے لی، تو پھر مسلمان جو ہے نا ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی ان کا جواب دینے کی۔ تو آپ دوبارہ ان کو وہی زہر کھلا رہے ہیں کہ بھئی آپ 2 قومی نظریے کے ذریعے جو ہے نا وہ یہودیوں اور فلسطینیوں کی 2 اسٹیٹ تھیوری کو قبول کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امن حاصل ہو جائے گا آپ کو اور آپ ترقی کریں۔ تو یہودی آپ کو امن حاصل کرنے دیں گے؟ یہودی آپ کو جو ہے نا ٹھنڈے پیٹوں اپنے برابر ترقی ہونے دیں گے؟ اور امریکہ اور برطانیہ ٹھنڈے پیٹوں دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے آگے نکل رہا ہے۔ اب اگر اللہ نے، اب یہ بہت نقطہ غور سے سننے کی بات ہے، میں اس حوالے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا بیان میں نے سنا۔ وحید الدین خان صاحب ایک گزرے
ہندوستان کے ایک عالم تھے، اور ان کی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، کچھ چیزیں قابل اعتراض بھی ہیں۔ بہرحال وہ ایک مفکر ٹائپ کے آدمی تھے۔ انہوں نے جب پچھلی دفعہ وہ اسرائیل کے دورے سے واپس آئے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ سورہ مائدہ کی آیت 20 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین اللہ نے یہودیوں کے لیے لکھ دی، اللہ نے فلسطین یہودیوں کو دے دیا تھا، اور یہ ان کی حیران کن وسعت قلبی ہے، یعنی یہودیوں کی، کہ وہ آج مسجد اقصی کو بھی انہوں نے قائم رہنے دیا اور مسلمانوں کو بھی وہ وہاں برداشت کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر مسجد اقصی گرا کر ہیکل یعنی سلیمانی ٹیمپل جو ہے اس کو دوبارہ قائم کر لیں تو یہ ان کے لیے بالکل جائز ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ زمین دے دی۔ اب یہ اس قدر بڑا یعنی فتنہ ہے ان کی تحقیق اور ان کا یہ قول کہ یہ بات بالکل جڑ کے خلاف ہے۔ جو بات ہوئی تھی، بائبل کا بیان کیا ہے کہ خدا کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے تھا۔ کتاب پیدائش کے باب 24 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس سرزمین کو اللہ مجھے اور میری نسل کو دے گا۔ وعدہ کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور یہود سے نہ اسحاق سے تھا، نہ یعقوب سے تھا، نہ یوسف سے تھا، نہ بنی اسرائیل میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تھا کہ مصر جو ہے وہ یہ فلسطین جو ہے یہ بطور نسل کے یہ تمہاری میراث ہوگا۔ اللہ کی جو ہے نا وہ کلام وہ بہت واضح اور صاف ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ جو آیا ہے یہاں پر آیت نمبر 20 جس کا انہوں نے حوالہ دیا نا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور تم اپنے قدم پیٹھوں کے بل جو ہے نا واپس نہ پھرو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کا حوالہ دیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پر اس سرزمین کے اوپر جہاں وہ جا رہے تھے وہاں پر ایمان والوں کا گروہ وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ نہیں ہے، اللہ نے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں ابراہیم اور ان کی نسل کو میں آباد کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو عربی ہیں یہ دوسری نسل ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، یہ عرصہ ہائے دراز سے جو ہے نا وہ فلسطین پہنچ گئے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہودیوں کو نکالا گیا وہاں سے، تو مدینہ سے نکالا گیا، عرب سے نکالا گیا۔ اگر سرزمین فلسطین جو ہے اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق یہودیوں کو دی ہوتی، آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ بھائی تم جو ہے نا وہ یہاں کیا کر رہے ہو، تم جاؤ فلسطین کے اندر جا کے رہو اور ہم تمہیں فلسطین میں آباد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو فلسطین پورا فتح ہو گیا، بیت المقدس کے اس کنیسے کی چابیاں بھی جو ہے نا عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، بیت اللحم کے اندر جو موجود ہے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے میں کہیں کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے یہ فرمایا ہو کہ بھئی یہ علاقہ جو ہے یہ تو بنی اسرائیل کی میراث ہے، لہٰذا اب ہم اس علاقے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو لا کر آباد کریں گے۔ یہ اس مسئلے کا ایک مذہبی پہلو ہے۔ یہ ایک فتنہ انگیز بیان تھا جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے دیا اسرائیل کے دورے سے واپس آ کر، یعنی 2 یا 3 دفعہ ہندوستان کی حکومت نے ان کو اسرائیل بھیجا، اور اس سے سے ان کی جو وسعت قلبی جو حضرت وحید الدین خان صاحب کی یہودیوں کے اندر کے بارے میں پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ پورے ہندوستان میں سے فقط انہی کو چنا گیا اس کام کے لیے کہ مسلمان علماء میں سے اسرائیل کا دورہ ان کو کرایا جائے۔ یہ ان کی فکر کا فساد ہے جس کا نتیجہ اس شکل کے اندر ظاہر ہوا، اور یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں جو وحید الدین خان صاحب کی اور غامدی صاحب کی اور محمد علی مرزا صاحب کی میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ یہ اسکالرز جو ہیں یہ بعض اوقات بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں ان سے، جب کوئی اس قسم کی اسٹوپڈ بیانات دلوا کے اور لوگ اپنا
مطلب نکال لیتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔